تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ قاف ہے، جیسا کہ میں نے کل تعارف کرا دیا تھا اس کا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ صورتوں میں سے ہے۔ آپ ہر جمعے کے خطبے میں یہ سورت تلاوت فرمایا کرتے تھے ایک روایت کے مطابق۔ کم سے کم ایگزیجریشن بھی مان لیں تو اکثر جمعوں میں پڑھاتے ہوں گے، لیکن آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی یہ سورت اس قابل ہے کہ اگر جمعے کے دن صرف یہی سنا دی جائے اور لوگ اس کا مطلب سمجھتے ہوں تو یاد دہانی اور نصیحت کے لیے ایک مکمل ڈوز ہے۔ یہ پوری مکی صورتوں کے سارے مضامین کا خلاصہ صرف 3 رکوعوں میں آپ کو ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید۔ قاف قرآن مجید کی قسم ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ لیکن انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا ہے، بس کافر کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، بھلا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے۔ ذالک رجعٌ بعید۔ اب یہ جو شروع کے دور میں نازل ہونے والی مکی صورتیں ہیں، ان کا یہ عام انداز ہے۔ یہ جیسے انگریزی ہے نا، ایک انگریزی جو ہے وہ شیکسپیئر کی ہے، اور ایک انگریزی آئی ایم گوئنگ، یو ایم کمنگ، یو آر کمنگ۔ ان دونوں انگریزیوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو مدنی قرآن جو ہے اس میں چونکہ اب غیر مکی، جن کی اصل زبان کلاسیکل لینگویج والے، ٹھیک ہے نا، وہ ہم لوگ پنجابی والے، پنجابی لوگ جو ہیں اردو ہم نے پڑھ لی ہے، بولتے بھی ہیں، لیکن 2 جملوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم پنجابی ہیں۔ اس میں آپ اکثر دیکھیں گے کہ بات ادھوری ہے باقی اشارے کے ساتھ، یعنی جب تک پورے آپ جسچر کے ساتھ آپ نہ کریں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹانٹ ہے، کفار سے لڑائی ہے، ان کو دھمکیاں ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ بازو اٹھا کے آتا ہے، دھڑی ایسی تیسی۔ تو اذا متنا وکنا ترابا، کیا بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے۔ ذالک رجعٌ بعید۔ اب بٹوین دا لائن کیا ہے کہ محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر اٹھائے جاؤ گے، یہ تو بڑا دور کا چکر لگا کے آنا ہوگا۔ ایک نوجوان تھا نا، وہ کہیں آرام کر رہا تھا، لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، تو کوئی ناسک قسم کے بزرگ پاس سے گزرے، ارے میاں کوئی کام وام کیا کرو، کیا کر رہے ہو؟ یہ آرام کر رہا ہوں۔ نہیں، کام وام کیا کرو۔ انہیں کیا کام کروں؟ بھائی کوئی چھابڑی لگا لو۔ انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ 4 پیسے بن جائیں، ریڈی لگا لینا۔ انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ انہوں نے کہا پھر کھوکھا لگا لینا۔ پھر کیا کروں؟ پھر دکان بنا لینا۔ پھر کیا کروں؟ ایک اور دکان بنا لینا۔ پھر کیا کروں؟ پھر ایک گھر بنانا۔ پھر کیا کروں؟ پھر آرام کرنا۔ انہوں نے کہا اتنا چکر لگا کے جو آرام کرنا ہے تو ابھی تو آرام کر رہا ہوں میں۔ ذالک رجعٌ بعید، ان ٹانٹنگ انداز میں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جب انسان مر جائے، مٹی ہو جائے، اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں تو وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ اور انداز کیا ہے؟ ذالک رجعٌ بعید، یہ تو بڑی دور سے لوٹ کے آنا ہوگا۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم۔ اب یہ جو ہے نا کہ ذالک رجعٌ بعید، اس میں کئی چیزیں ہیں۔ مر گیا تو فزیکلی ایک سیل ڈیڈ ہو جائے تو زندہ نہیں ہوتا سائنٹیفکلی۔ نمبر 2، یعنی ارب انسانوں کا حساب رکھنا اور چھوٹے چھوٹے عمل کا، اٹس امپاسبل۔ اچھا، جو ان کی بات تھی کہ ایسا ہو نہیں سکتا، پہلے اس کا جواب دیا، قد علمنا ما تنقص الارض منہم۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ زمین نے ان کے جسموں میں سے کیا کھایا ہے۔ وَعِندَنَا کتاب حفیظ، ہمارے پاس بڑا سیکیور اسٹرانگ کمپیوٹر ہے کہ جس نے ہر چیز ریکارڈ کی ہوئی ہے۔ ہم ایک حکم دیں گے تو سب کچھ واپس کر دے گی، زمین ایک حکم پر سب کچھ واپس کر دے گی۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے، یہ نہ سمجھیے کہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اصل تکلیف کیا ہے انہیں؟ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، اصل میں یہ حق کو جھٹلا رہے ہیں جب وہ ان کے پاس آیا ہے۔
فہم فی امر مریج، اور اسی لیے وہ ایک الجھن میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس کا انکار کیسے کریں. افلم ینظروا الی السماء فوقہم. اچھا مضمون کیا ہے؟ آخرت، ویدر اٹس پاسبل اور ناٹ. اب پھر وہی کہانی، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ. افلم ینظروا الی السماء فوقہم، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں نظر دوڑائی؟ کیف بنیناہا، کیسے ہم نے اس کو بنایا، وزیناہا، اور کیسے ڈیکوریٹ کیا، وما لہا من فروج، اور اس میں کہیں کوئی رکھنا، کوئی فلو نہیں ہے. والارض مددناہا، اور زمین کو بھی ہم نے بچھایا. والقینا فیہا رواسیا، اور اس میں ہم نے پہاڑ گاڑ دیے. رواسیا لنگر مراد کیا ہے؟ پہاڑ. وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور پھر ہم نے اگائی اس میں ہر قسم کی خوبصورت گڈ لکنگ نباتات. تبصرتاً، ایز آئی اوپنرز، وذکریٰ، اور نصیحت بنا کر، لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے اگائے اس سے باغات اور کھیتی کے اناج، وہ کھیتی جو کاٹی جاتی ہے یعنی کھیتی کا اناج مراد ہے. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور پیدا کیے کھجور کے درخت لمبے لمبے لگتے ہیں جن میں خوشے تہ بتہ، رزقا للعباد، بندوں کے کھانے کے لیے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے اس پانی کے ذریعے سے جو آسمان سے نازل کیا، ہم نے زندہ کیا مردہ زمین کو. ذَلِكَ الْخُرُوجُ، ایسے ہی انسانوں کا قبروں سے نکلنا ہوگا زندہ ہو کر. قدب، اچھا اب یہ مضمون آ گیا آخرت کا، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اس کے ساتھ مل کے آ گئیں. اب مکی صورتوں کا ایک خاص مضمون کیا ہے؟ انباء الرسل. اب اس کی طرف آیا چند آیات میں. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، ان سے پہلے یعنی مکے والوں سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے، رس والوں نے، اور قوم سمود نے. وعاد وفرعون واخوان لوط، اور قوم عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے. واصحاب الایکۃ، ایکا والوں نے. وقوم تبع، اور قوم تبع نے. کل کذب الرسل فحق وعید. اب اتنی سی آیات میں ان سارے پیغمبروں کا، جن کا ہم سورۃ اعراف میں، سورۃ ہود میں، سورۃ الشعراء میں ایک ایک دو رکوع پڑھتے چلے آئے ہیں، بلکہ 4 5 رکوع بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پڑھتے چلے آئے ہیں، کو ایک میں سب کٹھا کر دیا فرعون کا نام لے کر. جن جھٹلایا اس سے پہلے مکے والوں سے پہلے قوم نوح نے، فلاں 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 نے. کل کذب الرسل، ان سب کے سب نے اصل کام کیا کیا تھا؟ برا کام، رسولوں کو جھٹلایا تھا. فحق وعید، تو پھر بالآخر چسپاں ہو گئی ان پر میری وعید، میری ڈانٹ. اب پھر دوبارہ انسانوں کا دوبارہ جی اٹھنا. افعینا بالخلق الاول، کیا ہم ایک دفعہ پیدا کرنے سے تھک گئے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ دوبارہ پیدا کیے جانے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اچھا اب وہ جو دوسرا سوال تھا کہ ارب انسان اور ان کا ریکارڈ رکھنا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا اور ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس کے دل میں کیا کیا وسوسہ اندازیاں کرتا ہے. میرے دل میں کیا وسوسے ہیں، میرے دل میں کیا بیڈ انٹینشنز جو ہے وہ جنم لے رہی ہیں، پروان چڑھ رہی ہیں، آپ کو تو نہیں پتہ چل رہا. میں آپ پر اپنی دھونس جمانا چاہتا ہوں، یا میں آپ کی خلوص و اخلاص کے ساتھ اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں. یو ہیو نو آئیڈیا. میں کوئی اپنی چودراہٹ کا بندوبست کر رہا ہوں، یا میں پاپولر ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، یا میں آپ لوگوں سے اپریسیشن لینے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کا کچھ پتہ نہیں. لیکن بہرحال ہم میں سے ہر شخص کا تجربہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ وسوسہ اندازیاں کرتا ہی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یعنی دل میں سے نکلتی ہے نا وہ حبل الورید، سب سے بڑی آرٹری جو ہے وہ دل میں سے اندر سے نکل کے باہر آ رہی ہے، تو وہ تو دل کے اندر ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس سے بھی زیادہ اندر ہوں۔ نحن اقرب، ہم قریب تر ہیں، الیہ اس کے، من حبل الورید، شاہ رگ سے بھی زیادہ، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، اس وقت بھی جب لکھ رہے ہوتے ہیں دو لکھنے والے دائیں اور بائیں سے بیٹھے ہوئے، یعنی فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ تو فرشتے تو وہ ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے اس کی خبر دی ہے، لیکن اب تو ہمارے لیے یہ بات جو ہے وہ بالکل مشکل نہیں رہی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پتہ نہیں کتنے جو وائی فائی کی ریز جو ہیں یہاں پر پھر رہی ہیں، اور آپ پاسورڈ ڈالیں اور ان ریز کو کیپچر کر لیں۔ اچھا، اب ریز میں یہاں سے وہ ساری کی ساری ریز جو ہیں وہ اٹھ رہی ہیں، آڈیو ریز بھی ہوں گی، ویڈیو ریز بھی ہوں گی، اور پتہ نہیں کہاں کہاں وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں، وی ہیو نو آئیڈیا۔ تو اگر ہم فرشتوں کا انکار کر دیں تو پھر وحی کا انکار ہوتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جب انسان ذرا سائنٹیفکلی سوچتا ہے تو پھر فرشتوں کے وجود کو وہاں سے نکال دیتا ہے، اور پھر سارا کا سارا ان کو فورسز آف دی نیچر کہہ دیتا ہے، جیسے سر سید احمد خان مرحوم نے کیا۔ تو اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ فرشتے فورسز نہیں ہیں، صرف کوئی ریز نہیں ہیں، وہ باقاعدہ پرسونیفائڈ وجود ہیں۔ تو یہاں بھی ان کا ذکر ہے کہ دو، ایک دائیں ایک بائیں، لکھنے والا بیٹھا ہوا ہے جو اس کو لکھ رہا ہے۔ اب وہ لکھنا جو ہے اگر وہ الیکٹرانک یا سافٹ لکھ رہا ہے تو بھی تو لکھنا ہی ہے نا، سی ڈی بھی رائٹ ہی کی جاتی ہے نا، حالانکہ وہ ہاتھ سے کوئی ایسے تھوڑا لکھ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے اصطلاح جو ہے وہ سی ڈی رائٹ کرنا ہی ہے۔ تو لکھا جا رہا ہے اور باقاعدہ فرشتے جو ہیں وہ اس کو سپروائز کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول، نہیں نکالتا وہ زبان سے کوئی لفظ، الا لدیہ رقیب عتید، مگر ایک لکھنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے نگران۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی بے ہوشی سچ مچ طاری ہو گئی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ چیز تھی جس سے تم بھاگتے تھے۔ دیکھیے یہ دو بڑی حقیقتیں ہیں، ایک آخرت اور ایک موت۔ آخرت کے ماننے والے بھی ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے بھی ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی موت کو ماننے کے باوجود ہم اس کو یاد رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اصل فتنہ جو ہے مسلمان کے لیے کہ جو آخرت کو مانتا ہے وہ موت کو بھلانا ہے۔ اگر بندہ مومن کو، اللہ کو، آخرت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے باوجود موت یاد نہ رہی تو سب کچھ خراب کر دے گی۔ وہ موت یاد ہوگی تو انسان خود بخود صحیح راستے پر رہے گا۔ ایک بزرگ سے ان کے مرید نے ریکویسٹ کی کہ جی مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو انہوں نے کہا تمہارا باپ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ تو دل میں اس نے سوچا کہ شاید مجھ سے کہنا چاہ رہے تھے کہ اپنے باپ سے نصیحت لو۔ پھر پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ایک دم برس پڑے اس پر، اور تمہیں کیا نصیحت چاہیے؟ یاد رکھو جیسے تم انہیں قبر میں اتار کے آئے ہو، ایک دن تم بھی قبر میں اتار دیے جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے موت ایک ایسی چیز رکھی ہے جس ترتیب سے، کامن سینس کیا کہتی ہے کہ جس ترتیب سے دنیا میں آئے ہم اسی ترتیب سے ہمیں جانا چاہیے۔ پہلے دادا جائے، پھر باپ جائے، پھر بڑا بھائی جائے، پھر اگلا بھائی جائے، پھر چھوٹا بھائی جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ترتیب رکھی ہوئی ہے، اس کو سیکرٹ رکھا ہوا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ یہاں سے اٹھے گا یا یہیں اس پر موت آئے گی، اس پر سورج طلوع ہوگا یا اس کا جنازہ اٹھے گا، کوئی نہیں جانتا۔ تو اب اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، اور یہ وہ چیز ہے جس سے تم دور بھاگتے تھے۔
نفخ فی الصور نفخ فی الصور، سور پھونکا جائے گا، ذالک یوم الوعید، یہ ہوگا وہ دن جس سے ڈرایا جاتا ہے۔ وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید، اور ہر شخص آئے گا اس حال میں کہ اس کے پاس ایک ڈرائیو کرنے والا، ہانکنے والا، جدید عربی میں پائلٹ کو سائق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اوریجنلی ساقا یسوق سوقا کے معنی ہانکنا، ڈرائیو کرنا، تو ایک ہوگا ہانکنے والا اور ایک ہوگا گواہی دینے والا۔ تو مسجد العزیز میں میں درس دے رہا تھا اس کا، تو وہاں ایک ریٹائرڈ اسسٹنٹ کمشنر ہیں، تو انہوں نے بعد میں مجھے کہا تو یہ تو بالکل وہی نقشہ ہے کہ عدالت میں جب کسی ملزم کو لایا جاتا ہے، دو سپاہی ہوتے ہیں، ایک نے ہتھ کڑی لگائی ہوتی ہے اور دوسرے میں ہاتھ میں مثل پکڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک ہے ہانکنے والا اور ایک ہے گواہی دینے والا کہ اس کے خلاف یہ چارج ہے جس کی وجہ سے اسے ہم نے اریسٹ کیا اور اس کا ریمانڈ دے دیا جائے۔ تو جاءت کل نفس معہا سائق و شہید، آئے گا ہر شخص اس روز جبکہ اس کے پاس ایک ہانکنے والا اس کے ساتھ اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، کہا جائے گا یقیناً تو اس کے بارے میں غافل تھا۔ فکشفنا عنک غطاءک، تو ہٹا دیا ہم نے تمہارے سامنے سے پردہ۔ فبصرک الیوم حدید، آج تمہاری نظر بڑی تیز ہے۔ وقال قرینہ، اب وہ جو مثل لے کے آیا ہوا ہے وہ پیش کرے گا اللہ کی عدالت میں۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، یہ ہے حاضر ہے میرے سر پروردگار، یہ حاضر ہے جو کچھ میرے پاس موجود ہے اس کے ریکارڈ میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید۔ اب یہ دیکھیے یہ مکی صورتوں کا مخصوص انداز، یعنی ایک جملہ جو ہے وہ جو ریکارڈ پیش کرنے والا ہے اس کا ہے، اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یعنی جیسے کسی ڈرامے کا اسکرپٹ لکھا ہوا ہوتا ہے نا کہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس نے کہا، بس ہر جو بولنے والا ہے اپنا اسے پتا ہے کہ یہ لائن میری ہے، یہ لائن میری ہے، یہ لائن میری ہے، وہ بولتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ھذا ما لدی عتید، یہ ہے میرے پاس اس کا ریکارڈ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید، ڈال دو جہنم میں تم دونوں ہر ناشکرے اور سرکش ہو، مناع للخیر، جو خیر کے کاموں سے روکنے والا، معتدٍ حد سے بڑھنے والا، مریب شکوک و شبہات پیدا کرنے والا ہے۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ کہ جو اللہ کے ساتھ اور الہ بناتا ہے۔ فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو تم دونوں ڈال دو اس کو شدید عذاب کے اندر۔ قال قرینہ، یہ قرین جو ہیں وہ دو ساتھی جو ہے اس کا ذکر ہم ابھی کل ہی پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو شیطان جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں۔ اب یہ اس کا ذکر آ گیا، قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، انسان کا ساتھی کہے گا ربنا ما اطغیتہ، اے اللہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، ولیکن کان فی ضلال مبین، بلکہ یہ خود ہی گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال، اب یہاں کہا ہے قال، اللہ فرمائے گا لا تختصموا لدی، میرے حضور جھگڑے نہ کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، جبکہ میں نے تمہیں پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر رکھا ہے۔ ما یبدل القول لدی، میرے ہاں فیصلے بدلہ نہیں کرتے۔ وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں پر زیادتی کرنے والا بھی نہیں ہوں۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے اری تو بھر گئی، وتقول هل من مزید، تو جہنم کہے گی اور بھی ہیں، میرے پاس اسپیس ہے ابھی۔ مطلب کیا ہے، مصر کے ایک کالج یا یونیورسٹی میں دو عربی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر بیٹھے تھے، ایک عیسائی تھا ایک مسلمان تھا۔ اب وہ جو عیسائی پروفیسر تھا وہ مسلمان پروفیسر سے کہنے لگا کہ یار تم بھی سمجھتے ہو کہ مسلمان جو بات کہتے ہیں کہ قرآن کو ریپلیکیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس جیسا کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ہاں بالکل سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا ہوش سے بات کرو، میں عربی کے ایک پروفیسر سے بات کر رہا ہوں۔ مسلمان پروفیسر نے کہا میں بھی ایک عربی کے پروفیسر سے بات کر رہا ہوں، یہ کہنا ہے
کہ جہنم بہت سپیشیس ہے. چلو بناؤ اس کو, کیسے کہو گے؟ انہوں نے کہا جہنم وسیعۃ, انہوں نے کہا جہنم کبیرۃ, جہنم بڑی وسیع ہے, جہنم بہت بڑی ہے. انہوں نے کہا اور؟ انہوں نے کہا بس, تو اور کیا ہونا ہے بس. انہوں نے کہا اب سنو قرآن کیسے کہتا ہے یہ بات. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وازلفت الجنۃ للمتقین غیر بعید. اور جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے قریب لائی جائے گی اور کچھ بھی دور نہ ہوگی. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا کہا جائے گا یہ وہ چیز تھی جس کا وعدہ گیا تھا تم میں سے ہر اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا اور یاد رکھنے والا تھا, حفاظت کرنے والا تھا. من خشی الرحمن بالغیب, جو اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتا تھا. وجاء بقلب منیب, اور جو آیا ہے آج صحیح سالم دل کر, جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس نے اس کی شیپ کو, اس کی خاصیات کو نہیں بدلا. وہی دل جو اللہ سے ڈرنے والا دل ہے, وہی دل کے جو نیکی اور بدی میں پہچان کر کے کانشیسلی نیکی کے راستے پر چلتا ہے, برائی کے راستے سے اوائڈ کرتا ہے. ادخلوها بسلام, سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود, اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہونے کا دن ہے. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید, ان کے لیے ہوگا وہ سب کچھ جو وہ چاہیں گے اور ہم مزید بھی دیں گے. وہ کم ہلکنا, اب دیکھیے جہنم کی ڈسکرپشن بھی آ گئی, جنت کی ڈسکرپشن بھی آ گئی. آگے چلیے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ ہم اشد منہم بطشا فنقبوا فی البلاد. یعنی پہلے نام لے کر کہا تھا کہ فلاں فلاں نے جھٹلایا تھا اور ان کا یہ انجام ہوا. اب ایک اور اینگل سے وہی بات ہو رہی ہے. کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں ان سے پہلے جو ان سے زیادہ پاورفل تھے. فنقبوا فی البلاد, اور انہوں نے شہروں کا چپا چپا چھانا ہوا تھا. اب آج جو دنیا میں امریکہ کا یہ کلیم ہے نا کہ وہ کسی بند کمرے میں, دنیا کے کسی کونے میں بند کمرے میں لیڈ پینسل سے لکھا ہوا بھی تھرو ہر سیٹلائٹس پڑھ سکتا ہے نا کلیم اس کا. لیکن یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے تھریٹس انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. یہ گوگل جو ہے یہ ہمیں ڈرانے کے لیے ہے. گوگل ہمیں ڈرانے کے لیے ہے کہ دیکھو مجھے تمہارا گھر بھی پتہ ہے, دیکھو میرے پاس قرآن اکیڈمی کا نقشہ بھی ہے. آپ ٹائپ کریں گوگل پر قرآن اکیڈمی فیصل آباد تو انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے یہاں پر. تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈرانے کے لیے. تو اپنے اپنے دور میں یہ جو بڑے بڑے بادشاہ تھے, یعنی جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں چڑی بھی نہیں سے پکڑ دیں دے, لیکن کیا ہوا جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی تو پتہ نہیں چلا کہ وہ گئے کہاں. تو کتنی بستیاں ان سے پہلے جن کو ہم نے ہلاک کیا. ہم اشد منہم بطشا, ان کی پکڑ بڑی سخت تھی, بڑے طاقتور تھے. فنقبوا فی البلاد, اور انہوں نے چپا چھپا مارا ہوا, چھانا ہوا تھا اور اس کو مانیٹر کر رہے تھے, مار کیا ہوا تھا, مانیٹر کر رہے تھے. حل من محیص, تو کیا انہیں کوئی جائے پناہ ملی؟ ان فی ذالک لذکریٰ, اب یہ ہے میرے اور آپ کے لیے نصیحت. ان فی ذالک لذکریٰ, یقیناً اس میں ایک نصیحت ہے. کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب, وہ جو آیا تھا نا قلب منیب, قلب سلیم, پہلے پڑھ کے آیا ہم. تو جس کے پاس وہ دل ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرے گا. لیکن جس کا دل کمزور ہے, جس کے دل میں ایمان نہیں ہے, جس دل میں آلودگی آ گئی ہے, وہ اس سے نصیحت حاصل نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان شامل فرمائے کہ جو اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع, یا وہ کان دھرتا ہے وہ شہید, دل سے متوجہ ہو کر. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا, اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے مابین ہے پیدا کیا. فی ستۃ ایام, 6 دنوں میں. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ, اور ہمیں کوئی تکان تاری نہیں ہوئی. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, تو اے نبی آپ ان کی باتوں پر صبر کریں, ریئیکٹ نہ کریں, صبر کریں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ,
اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، فجر و قبل الغروب، اور غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر. یہ تو ہوگی نا فارمل نمازیں، لیکن یہ دن کے دونوں کونوں کا ذکر کر کے مطلب کیا ہے کہ جب بھی پریشانی ہو، تھریٹ آئے ان کی طرف سے، تو مجھے یاد کرنا، تو تمہارے دل میں طاقت آ جائے گی. جب میں تمہارے دل میں آؤں گا تو پھر ان کا خوف نکل جائے گا اور میرا خوف انشاءاللہ تمہارے دلوں میں گھر کرے گا. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کو بھی فَسَبِّحْ، اس کی تسبیح کرو، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کرو. یعنی نماز کے بعد جو تسبیحات ہیں وہ اسی حکم کی کمپلائنس ہے. وَاسْتَمِعْ، اور غور سے سن، یوم ینادی المنادی من مکان قریب، جس دن ایک پکارنے والا منادی کرنے والا بالکل قریب سے آواز دے گا، منادی کرے گا. اور آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب بگل بجائیں گے تو ہر مردہ ایسے محسوس کرے گا جیسے بالکل اس کے پاس کھڑے ہو کر کس نے اس کو اٹھایا ہے. وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المنادی من مکان قریب یوم یسمعون الصیحۃ، جس دن وہ ایک زور کی آواز سنیں گے، بالحق، ٹھیک ٹھیک، وداؤٹ کنفیوژن. ذالک یوم الخروج، یہ ہوگا قبروں سے نکلنے کا دن. انا نحن نحیی و نمیت، بے شک ہم ہی زندگی دیتے ہیں، ہم ہی موت سے دوچار کرتے ہیں. وإلینا المصیر، اور ہماری ہی طرف لوٹنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراء، جس دن ان کے اوپر سے زمین اچانک پھٹ جائے گی، یعنی قبریں ننگی ہو جائیں گی. یوم تشقق الارض عنہم سراء ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر برپا کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا. حشر کے لفظی معنی اکٹھے کرنے کے، یعنی یہ ایک اصل میں ایک اسمبلی کی کال ہوگی، آ جاؤ بھائی صاحب، سب کے سب حاضر ہو جائیں گے. نحن اعلم بما یقولون، پہلے کہا تھا نا کہ یہ جو کچھ بھی کہیں اس پر صبر کرنا. اب اسی بات کو ایک دوسرے پیرائے میں کہا جا رہا ہے، لیکن بہت خوبصورت اسلوب ہے. نحن اعلم بما یقولون، ہمیں خوب پتہ ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تمہیں کیسے کیسے ناموں سے یہ یاد کر کے تمہیں پریشان کر رہے ہیں، پتہ ہے ہمیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے، وہ بچہ جو ہے، وہ جا کر باپ سے کہے کہ جی فلانا مجھے یہ کہہ رہا ہے، تو باپ کہے نہیں پتہ، میں نے پتہ ہے، فکر نہ کر، میں سب ٹھیک کر لوں گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ نحن اعلم بما یقولون، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور یہ بھی پتہ ہے وما انت علیہم بجبار، جبر کہتے ہیں نا، یعنی کوئی زبردستی کوئی کام کرنا. وما انت علیہم بجبار، اور آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ آپ ان کو روک سکیں، آپ ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے، یہ بھی پتہ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور تم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس نصیحت کرتے رہو قرآن مجید کے ذریعے ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ